الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں جو اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے طالب، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اللہ اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں حقیقی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر دے دیتے ہیں، اسے محروم نہیں کرتے۔ جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، ہوائی جہازوں میں ہو، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، یہ دلیل ہے اس کی کہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے، اس میں خیر ہے، ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو، کبھی آپ کی مسجد کے امام سے دے دیں گے، کبھی جو ہے دوسری جگہ سے دے دیں گے، جناتوں کے ذریعے سے دیں گے، ہواؤں کے ذریعے سے دیں گے، بے ایمان کے ذریعے سے بھی دیں گے خیر، شیطان کے راستے سے بھی خیر آتی ہے، شیطان کے ذریعے سے بھی اللہ خیر دیتا ہے، ہم دیں گے۔ کہ کبھی کبھی شیطان بھی اچھی بات بتا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، وظیفہ اس نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تصدیق کی اس کی، آپ نے فرمایا ہاں یہ جھوٹا ہے لیکن بات تمہیں صحیح بتا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو طالب کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہیں کرتا، شرط یہ کہ اس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ قرآن میں کیا، قرآن کو یہ لوگ زیادہ دھیان سے دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، گھر میں تالا ہو تو کوئی آدمی آئے گا نہیں، دل پر تالا ہوگا تو خیر کی بات نہیں اترے گی، اور دل کی کھڑکی کھلی ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے، حدیث شریف میں آتا ہے ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی ہوائیں چلتی ہیں، ربانی ہوائیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں چلتی ہیں چلتی ہیں، جس کے دل کی کھڑکی کھلی ہے اس میں آ جاتی ہے۔ خراب سے خراب آدمی بھی جو ہے ولی بن جاتا ہے، کہ خراب سے خراب عورت ہے، وہ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ہدایت کے وقت آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی،
صحابہ سارے مدینہ والے اس سے ڈرتے تھے. 3 عورتوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں, 2 مکہ کی اور 1 مدینہ کی. یہ تینوں عورتیں ٹاپ تھیں گناہ کے اندر. مکہ میں ایک لڑکی تھی سارہ جو گانا گاتی تھی, سارہ حجاز, اس کا گانا سننے آتا تھا مکہ میں. اور مکہ میں ایک لڑکی تھی عناق نامی, یہ کوٹھے چلاتی تھی. اور مدینہ میں ایک لڑکی تھی, اس کا نام تو مجھے یاد رہا نہیں, لیکن فاحشہ عورت تھی. یہ ہدایت کا وقت, سارا مدینہ ڈرتا تھا اس سے, یعنی وہ رستے میں چلتے چلتے چھیڑتی تھی. کہ ہمارے یہاں تو ہے کہ مرد چھیڑتے ہیں نا عورتوں کو, وہ لڑکی مردوں کو چھیڑتی تھی. تو مدینہ منورہ میں 3 قومیں رہتی تھی, مسلمان, یہود و مشرکی. سب اس سے ڈرتے تھے کہ یار اس سے بچ کے رہنا, یہ رستے میں چلتے چلتے چھڑتی ہے. کبھی کسی رستے سے اگر گزرتی ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں آ رہی ہے, تو وہ سارے لوگ جو ہے دائیں بائیں چھٹ جاتے تھے. تو ایک مرتبہ کا قصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے, اور وہ گزر رہی تھی. تو صحابہ کو یہ فکر ہوا کہ یار یہ جو ہے کہیں اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ ہو جائے. آپ بیٹھے بیٹھے سرید کھا رہے ہیں, اور اونچی جگہ تھی تھوڑی, وہاں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھا رہے تھے. سرید کا جملہ حدیثوں میں آتا ہے, اور روٹی چور کر جو کھائی جاتی ہے, یہ ہماری برادری میں خاص عادت ہے, روٹی چورتے کھاتے ہیں, اس کو سرید کہتے ہیں. عرب لوگ اسے پھر پکاتے ہیں, گرم کرتے ہیں. شیخ حذیفی نے ہماری دعوت کی اپنے گھر پر, تو انہوں نے ہمیں سرید کھلایا. ہماری پوری فیملی کی دعوت کی. سردی کی راتیں تھی, میری والدہ بھی حیات تھی, سب کو لے کر. تو انہوں نے کہا ہادہ تھرید, ہادہ سنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے نبی کی سنت ہے, کھاؤ. 2 بڑے بڑے تھالے آئے, ایک مردوں کے لیے, ایک عورتوں کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے, اور وہ عورت جو ہے وہ چلی حضور کی طرف. صحابہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں, یا تو جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیں یا اس کو روکے. اور چلتے چلتے سیدھے حضور کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے. اب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے. بات یہ کر رہی ہے انت تاکل کما یاکل العبد, میں ایسا کھاتے ہو جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. حضور سے بات کر رہی ہے, انت تاکل کما یاکل العبد, جو غلام کھاتا ہے ویسا کھاتے ہو آپ. آپ نے فرمایا انا عبد من عباد اللہ, میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں, اللہ کا غلام ہوں, اس طریقے سے کھاتا ہوں. تو دوسرا سوال کیا, انت تاکل وحیدا ولا تطعمونی, اکیلے کھا رہے مجھے نہیں کھلا رہے. وہاں اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں, بد اخلاقی نہیں تھی. بد اخلاقی کی وجہ سے اچھے اچھے ہیرے گم ہو جاتے ہیں. بد اخلاقی کی وجہ سے اچھے شوہر گم ہو جائیں گے, اچھی بیویاں گم ہو جائیں گی, اچھے پارٹنر گم ہو جائیں گے, اچھے امام گم ہو جائیں گے. وہاں اخلاق تھے. انت تاکل وحیدا ولا تطعمونی, کیا آپ اکیلے کھا رہے ہیں مجھے نہیں کھلاتے. تو آپ نے کیا کہا, بھئی لے کھا لے. آپ نے لقمہ اٹھایا, لقمہ اٹھا کے دیا, لے کھا لے. تو کیا کہہ رہی ہے, نہیں پہلے تو کہا کھا لے, بھئی میں کھا رہا ہوں تو بھی کھا. میں کہا نہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. تو حضور نے ہاتھ میں لیا لقمہ, لے بھی کھا لے. تاخر ہوتے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. یہ حدیثوں میں آتا ہے اپنے منہ کا. ارے سب دیکھ رہے, کون دیکھ رہا ہے, صحابہ. لیکن اس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. ماحول تھا نا مدینہ کا, ماحول میں آدمی جو ہے وہ پسند جاتا ہے. ایک نورانی ماحول تھا مدینہ منورہ میں, نورانی معاشرہ.
نورانی اخلاق، امیٹیشن اخلاق نہیں، نفاق نہیں. آج ہمارے پاس اخلاق ہیں لیکن امیٹیشن ہے. لیکن مارکیٹ میں مال ہے، مال نہیں ہے ایسا نہیں ہے. دنیا کے لیے ہوائی جہازوں میں اخلاق نہیں ہے، مولوں میں اخلاق نہیں ہے، دکانداروں کے پاس اخلاق نہیں ہے. کتنی میٹھی باتیں کریں گے وہ، لیکن مال وہاں وہ چیز نہیں تھی کہ اتنی گندی عورت. اجی اسی قسم کا سارا کا قصہ ہے، اسی قسم کا انک کا قصہ ہے. انک کے قصے میں تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی، سارا کے قصے میں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں تو نازل نہیں ہوئی لیکن حدیثوں میں آیا، انت تاکل کما یاکل العبد، ایسا کھاتے ہو جیسا غلام کھاتے ہو. آپ جواب دے رہے ہیں بہت محبت سے، انا عبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد. آخر میں اپنے منہ کا لقمہ کھلاؤ. اطعمنی ما فی فیک، فیک کہتے ہیں فم کو، منہ. اپنے منہ میں جو حضور نے اپنے منہ سے لقمہ نکالا اور اس کو دیا، وہ اس نے کھایا. کھاتے ہی حدیث شریف میں آتا ہے اس پر حیا شرم غالب ہو گئی، آپا بن گئی، حقیقی آپا. وہ لقمہ کھانے کے بعد مدینہ منورہ میں کبھی بھی وہ صورت میں نہیں دیکھی گئی جو صورت میں پہلے لوگ دیکھتے تھے اسے. بہترین دیندار بنی، حیا آ گئی، حیا کا پردہ اوڑھ لیا، آپا بن گئی. آپا بننے کے بعد پھر اس کا نکاح بھی ہوا، بڑے بڑے لوگ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے. فقہا، محدثین اس کی نسل میں چلے، نسل چلتی ہے نا، وہ نسل میں چلے. تو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے، جاؤ. اور دل میں خیر نہیں ہوگی، مزاج میں تنقید. میں نے کہا 3 قسم کے آدمیوں کو اللہ دیکھتا ہے. ایک طلب والے کو دیکھتا ہے، طلب والے کو اللہ رستے میں چلتے چلتے بھی دے دیتا ہے. کہ طلب والا جو ہوتا ہے رستے میں چلتے چلتے بھی اسے ہدایت ملے گی، وہ ڈھونڈتا ہے کہ یار مجھے کہیں سے کوئی چیز اچھی مل جائے. اسی لیے کتابوں میں ہے نا، دیوار کے اوپر بھی کہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھو تو آپ جو ہے اسے لے لو. یہ بھی اللہ کا لشکر ہے آپ کے لیے کہ کچھ پتہ نہیں اس کے اندر میرے لیے کیا خیر چھپی ہوئی ہے. ایک قسم کے قصے نہیں ہے. حسن بصری کا قصہ معروف مشہور ہے، عبداللہ بن مبارک کا قصہ مشہور اور معروف ہے. یہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے قصوں سے. تو حسن بصری کے قصہ کہ کون تھے اور کیا بنے، عبداللہ بن مبارک کون تھے اور کیا بنے. تو آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دے دے. جب اللہ سے اچانک کا خیر مانگے گا تو اللہ دے گا. یہ خیر والا ہے، طالب کو اللہ محروم نہیں کرتا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے بیان میں جو لوگ بیٹھتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو طالب ہے، طلب لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، بیان نیکی ہوگا. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ مولی عمر بیان نیکی ہے لیکن آپ کے دل میں خیر ہوگی تو کسی جملے سے اللہ آپ کے دل کے اندر کوئی کرنٹ پیدا کرے گا. بہت اہتمام کرتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کو سامنے بٹھانے کا بیان کے اندر. فجر کا بیان ہوتا تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے ابا کو سامنے بٹھاتے تھے، سامنے بیٹھو اور لکھو. یہ 2 حکم تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے، میرے سامنے بیٹھو اور میرے سامنے بیٹھ کر میرا بیان لکھو. تو ابا کبھی کبھی لکھتے نہیں تھے، قلم رک جاتی تھی. تو دوران بیان مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھی لکھتے کیوں نہیں تم؟ حضرت یہ قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں یہ قصہ تو میں کئی مرتبہ لکھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے پھر بھی لکھو، کچھ پتہ نہیں کون سے وقت میں اللہ میری زبان سے کیا جملہ کہلوا دے جو لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنے.
یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پھر بھی لکھو۔ ابا خود ہمیں سناتے تھے، بولے ایک مرتبہ میری طبیعت خراب تھی، دست آ رہے تھے، تو میں اچانک دوران بیان چلا گیا۔ قریب میں ایک کمرہ ہوتا تھا اس زمانے میں، اب نوعیت بدل گئی وہاں مرکز کی، جو نقشہ تھا پرانا وہ رہا نہیں ہے۔ وہاں مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمرہ تھا، وہیں پر ابا بھی رہتے تھے، وہیں پر ہم بھی رہتے تھے، وہیں پر مولانا یعقوب صاحب بھی رہتے تھے۔ جو مہمان بھی آتے تھے وہیں کھپ جاتے تھے، وہیں بیت الخلا تھا۔ تو ابا کہتے ہیں کہ میں نے بیان چھوڑا، بیان دست ہو رہے تھے، میں وہاں چلا گیا۔ حضرت نے پوچھا بھی کہاں جا رہے؟ حضرت کا کہنے کا انداز تھا، بھائی مولوی عمر کہاں جا رہے؟ حضرت مجھے دست ہو رہے ہیں۔ اچھا جاؤ۔ ابا کہتے ہیں میں تو آ گیا، اس زمانے میں مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر بات ہے کہ آدمی جب جائے گا تو 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، جب تک آدمی فارغ نہیں ہوگا تو آئے گا تو نہیں۔ ہاں، تو جب میں گیا وہاں تو وہاں جا کر میں اپنا مشغول ہوں، لیکن حضرت جی نے جو ان کے خادم تھے قاری رشید رحمۃ اللہ علیہ، یہ قاری رشید یہ بیٹھے ہوئے بھی، قاری جی پان کھلاؤ، مجمع بیٹھا ہے، قاری جی پان کھلاؤ۔ حضرت بیان تو ہم شروع کریں گے جب مولوی عمر آئیں گے، تب ہم تب تک پان کھائیں گے اور چائے بناؤ، وہ باہر سے چائے لے کے آ جاؤ، بابو جی کے وہاں سے چائے لے کے آ جاؤ۔ بابو جی ہوٹل ہوتی تھی زکی ہوٹل، اور بابو جی کہتے تھے ہم، بابو جی کے وہاں سے چائے لے کر آ جاؤ، سردی بہت ہو رہی ہے، اور پان کھلاؤ۔ جب مولوی عمر آ کر بیٹھیں گے پھر ہم بیان شروع کریں گے۔ 20 منٹ لگے ابا کو آتے ہوئے، حضرت جی خاموش رہے، یعنی پان کھاتے رہے، چائے پیتے رہے، مجمع سارا۔ اب ظاہری بات ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، تو ان کے بیان میں کتنا مجمع ہوتا ہوگا، اور ان کے بیان کی روحانیت کیا ہوگی۔ تو پھر فرمایا جب والد صاحب آئے، والد صاحب جب تشریف بیٹھے اور کاغذ قلم لیا، پھر جو ہے کہا کہ اب کہنا شروع کیا، یہاں سے میں نے چھوڑا تھا، مضمون جو تھا وہ یہاں سے میں نے چھوڑا تھا، بیان کرنا شروع کیا، اور ایک جملہ کہا، جو میں کہوں لکھتے جاؤ، یہ پوری امت کی امانت ہے۔ یہ کہا جو میں کہوں لکھتے جاؤ، یہ پوری امت کی امانت ہے، اور طلب کے ساتھ لکھو، طالب کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت نے فرمایا طالب کبھی بھی محروم نہیں ہوگا، کسی بھی جگہ جائے گا، خانقاہ میں جائے گا، مکتب میں جائے گا، چلے میں جائے گا، حرم میں جائے گا، کہیں اور بھی جائے گا، اللہ اسے دے دے گا، مسجد میں آئے گا اللہ دے دے گا، طالب ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے ناقد، تنقید کرنے والا، نکتہ چینی، کرٹیسائز، وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، جب حجۃ الوداع کیا تو عرفات میں تھے، عرفات میں جب سورج غروب ہوا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت سورج غروب ہو گیا ہے، اب ہم مزدلفہ چلیں؟ تو آپ نے فرمایا محل ٹھہرو، مجھے ایک ساتھی کا انتظار ہے، میرا ساتھی ہے جو میری اونٹنی پر پیچھے بیٹھا ہے، مجھے اس کا انتظار ہے، وہ آتا ہے پھر چلتے ہیں۔ یہ آپ نے جواب دیا۔ چنانچہ آتا ہے کتابوں میں کہ تھوڑی دیر ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اب مزدلفہ جانا ہے۔ تو پھر وہی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت سورج تو غروب ہو گیا، لوگوں نے اپنے کجاوے کس لیے اور اب مزدلفہ چلنا ہے، تو چلے۔ تو آپ نے پھر کہا محل ٹھہر، میرا ساتھی آئے گا تو یہ تو لے کے چلوں گا نا، میری اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت اسامہ آئے۔ حضرت اسامہ جو ہے یہ کوئی قبول صورت نہیں تھی، کسی کو بد صورت کہنا مناسب نہیں، اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قبول صورت۔ بد صورت کیوں؟ ارے تو بہت بد صورت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری صورتیں بنائی
اور تمہاری صورتیں اچھی بنیں. جسے اللہ اچھا کہے مجھے برا کہیں. اتنا کہ جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. قبول صورت میری آنکھیں قبول نہیں کرتی اسے. ٹھیک ہے، تو وہ قبول صورت نہیں تھی حضرت اسامہ. تو جب وہ آئے تو ان لوگوں نے کیا کہا، وہ جو کہہ رہے تھے نا حضرت چلیں 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 چلیں، حضور اللہ کا نبی اس لونڈی کی وجہ سے انتظار کرتا رہا. نہ شکل نہ عقل، کہ شکل بھی نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے، اور اس کا انتظار کرتا رہا. حدیث یہاں تک ہے انہوں نے زور سے کہا کہ انتظار کرتے رہے اس لڑکے کے لیے، لونڈے کے لیے. نہ شکل ہے نہ عقل ہے، اور اتنا بڑا آدمی اللہ کا نبی، اتنا بڑا، اور عرفات کا میدان، سارے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. تو صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے وہاں. صدیق اکبر نے کہا ان لوگوں کے نام لکھ لو، ان کے چہرے دیکھ لو، کون سے قبیلے سے ہیں یہ دیکھ لو. انہوں نے تنقید کی ہے عرفات میں اسامہ پر، یہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے. یہ ابوبکر نے کہا عرفات کے میدان میں، کبھی ان کو دیکھ لو، ان کو پہچان لو، یہ کون لوگ ہیں، من ہاؤلا، کون سی قوم کے ہیں، کون سے قبیلے کے ہیں، یہ فتنوں میں مبتلا ہوں گے. ناقد محروم رہتا ہے. چنانچہ روایت میں یہ تو آپ کا حجۃ الوداع تھا نا، یہ آخری حج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ جب حضور کا انتقال ہوا، قرب و جوار میں جو لوگ مرتد ہوئے، ان مرتد لوگوں میں وہی قبیلہ تھا جس نے عرفات میں اسامہ پر تنقید کی تھی. اللہ نے ایمانی کھینچ لیا، مرتد ہو گئے فتنوں میں. تو دوسری قسم یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے. ایک طالب ہمیشہ اوپر جاتا ہے. سلمان فارسی میں طلب تھی، وہاں فارس سے اٹھا کر مدینہ لے آئے اور سلمان فارسی بنا دیا. بلال کو حبشہ سے اٹھایا اور یہاں لے آئے. شعیب رومی کو سمندروں میں ڈبایا. جہاز میں معمار تھے شعیب رومی جہاز تھا، وہ ڈوبا. وہ ڈوبنے کی وجہ سے لوگ تیرتے تیرتے سمندر کے کنارے پہنچے. تو شعیب رومی بھی انہی میں تھے. کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ آ گئے. تو شعیب رومی کو وہاں سے اٹھایا، مکہ لائے. مکہ لا کر اللہ نے ہدایت دی، شعیب رومی بن گئے رضی اللہ تعالی، بڑے آدمی. ابو ذر غفاری بھی اس طریقے سے آئے. طلب کھینچ کے لاتی ہے. اور ناقد جو ہوتا ہے ایک محروم ہوتا ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ دھیان میں رکھنا، وہ قوم جنہوں نے عرفات پہ تنقید کی تھی مسلمان تھے، حضور کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے سارے کے سارے. زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ میں رسی دیتے تھے وہ منع کر دیا، کہا ہم نہیں دیں گے. بے اللہ کا نبی کیسے مرتا ہے، نبی تو مرنا نہیں چاہیے. سوالات. حضور کے انتقال کے بعد جو حالات آئے، وہ حالات میں یہ حالات بڑے خطرناک تھے. 25 قسم کے نامناسب حالات آئے حضور کے انتقال کے بعد. 25 قسم کے نامناسب حالات. تو سب سے پہلے یہ قوم کی ارتداد کی خبر پہنچی. تو صدیق اکبر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا عرفات میں انہوں نے تنقید کی تھی، اللہ نے ان کے سینے سے ایمان کو کھینچ لیا. اور تیسرا آدمی ہوتا ہے قانع کا، قناعت. ہاں یہ مضمون تو میں نے سنا ہے، یہ مضمون تو میں کئی مرتبہ سن چکا ہوں، ہاں یہ قصہ تو میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے، ہاں یہ. تو ابا فرماتے تھے وہ اوپر بھی نہیں جاتا نیچے بھی نہیں آتا، وہ لٹکتا اٹکتا رہتا ہے، وہ منزل میں آگے نہیں بڑھے گا. تو ٹاپ 1 ہے تعلیم، طلب کے ساتھ. جماعت میں جائے طلب کے ساتھ، مسجد میں آئے طلب کے ساتھ، کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھے طلب کے ساتھ. طلب کے ساتھ نکلے گا آدمی تو اسے کچھ نہ کچھ دعا مل جائے گی، کسی کی دعا مل جائے گی، کسی کی نظر، اچھی نظر، جیسے بری نظر لگتی ہے اچھی نظر بھی لگتی ہے. العین حق ہے نا، کہ بری نظر لگتی ہے تو کسی اچھے آدمی کی نظر بھی اچھی لگتی ہے، کہ وہ اونچا کر دیتا ہے آدمی کو. حسن بصری کے زمانے میں بہت خراب لڑکا تھا، بہت خراب لڑکا.
جوانی میں بچپن میں یتیم ہو گیا. ماں تھی, بہت مال تھا اس کے پاس, ایک ہی لڑکا. جوان ہوا تو جوانی میں اس نے پیسے اڑانے شروع کیے. ماں نے جو ہے اس کی تربیت کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کیا, حالانکہ مال بہت تھا. حسن بصری کے زمانے میں قصہ معروف مشہور ہے, بہت مالدار عورت. یہ لے کر آئی حسن بصری کے پاس بیٹے کو, جو کہا کہ حضرت یہ تو بہت بگڑ چکا ہے, اور آپ جانتے ہو میرے شوہر کو کتنا بڑا مالدار تھا, کتنا تھا, لیکن مانتا ہی نہیں ہے. حسن بصری نے ضرور دیکھا اس کی طرف, بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, اللہ آپ کو ہدایت دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, وعدہ کر کے جاوے, پھر جا کر وہی کام کرے جو کرتا تھا. لیکن حسن بصری تھے, کیونکہ پہلے ان کی زندگی بھی ٹھیک نہیں تھی. بعد میں بنے حسن بصری. عبداللہ بن مبارک تھے, پہلے زندگی ان کی ٹھیک نہیں تھی, لیکن بعد میں بنے عبداللہ بن مبارک. کبھی بھی ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. مایوس ہو جائے آدمی نہ, لیکن امت جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے, مری ہوئی نہیں ہے. سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے, مرے ہوئے کو نہیں جگایا جا سکتا. کوئی مر گیا تو کیا جگاؤ گے آپ؟ کوئی آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھیں پھوڑ دے, پھر اللہ سے روشنی مانگے تو اللہ روشنی دے گا اسے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنا دین ختم کرے آدمی, پھر کہاں سے دین آئے گا اس کے پاس؟ اس لیے دل کی کھڑکی کھلی رکھو. حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا, اے اللہ میرے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھ, تالا کھول دے. بس وہ طرف کھلا رہے گا تو ربانی لہریں چلتی ہیں, کبھی تہجد میں چلتی ہیں, کبھی اجتماعات میں چلتی ہیں, کبھی دینی مجلسوں میں چلتی ہیں, کبھی جمعہ کے دن چلتی ہے, کبھی اچھے مہینے میں چلتی ہے, کبھی کوئی قصہ سن لیا اس پر چلتی ہے, اور دل میں چوٹ پڑ گئی اور آدمی چل پڑا. اس کے موت کے وقت قریب آ گئے نوجوان کے, تو اس نے کہا کہ اللہ پاک معافی مانگتا ہوں, معاف کر دے, معاف کر دے. انتقال ہوا. انتقال ہوتی ہی ماں نے کہا کہ اس کا جنازہ کون پڑھے گا؟ حسن بصری نے دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ کہا حسن بصری. او ہو, میرے گھر پر حسن بصری. آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ اتنا بڑا آدمی, کسی اللہ والے کا قدم آپ کے گھر میں پڑ جائے, یہ بھی سعادت مندی سمجھو. تو اللہ والا آپ کے گھر میں آ جائے وہ بڑی چیز ہے. ارے میرے گھر پر حسن بصری, میرے گھر پر حسن بصری. دروازہ کھولا, ففتحت الباب. یوں کہا کہاں ہے بیٹا؟ یہ کہ میں قرآن کا درس تیار کر رہا تھا, تھوڑی آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حسن میرے ولی کا انتقال ہو رہا ہے, جنازہ پڑھو, اس پر تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی. حسن بصری نے خود نے اعلان کے, بڑے آدمی تھے, اعلان کیا, ہزاروں آدمی آئے. حسن بصری نے جنازہ پڑھا, جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ حسن بصری, اللہ نے جس نے جنازے کی نماز پڑھائی اس کو بھی معاف کر دیا, جس نے پڑھی اس کو بھی معاف کر دیا, اور جس قبرستان میں یہ دفن ہوا ان سب قبر والوں کو اللہ نے معاف کر دیا. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھے, بند مت ہونے دو. سمجھتے ہم گنہگار ہیں, خراب ہیں, لیکن دل کی کھڑکی کھلی رکھو, کوئی بات اتر جائے گی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.